अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाबी जुर्म के किस नंबर 17 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और दिल चाहता है और भी ज़्यादा अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे नॉवेल्स आप लोगों के लिए लिखूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, वीडियो के लिंक्स को, चैनल के लिंक्स को शेयर करें। अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। अंकल, आंटी, आपसे माज़रत कि यूँ आना पड़ा। लेकिन जो बात कहने आया हूँ, वो फ़ोन पर नहीं कही जा सकती थी। ये बात आप सबके सामने अंदलिप से करना ज़रूरी है। बेटा, बात खुल के करो, तुम हमारे लिए अजनबी नहीं हो। हसन पीर भी काफ़ी हैरान थे। अशर एक गहरी साँस लेता है, फिर अंदलिप की तरफ देखता है। अंदलिप थोड़ा उलझी हुई नज़रें झुकाए बैठी थी। अशर ने एक फ़ाइल मेज़ पर रखी, फिर वो संजीदगी से बात शुरू करता है। अंदलिप, तुम मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। मैं बस एक ज़रिया हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि काम के लिए रोज़गार तलाश करना कितना मुश्किल है, ख़ास तौर पर जब हालात ऐसे हों। इसलिए मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। मशवरा? हाँ जी, बताओ, कैसा मशवरा? उसने कुछ हद तक ताज्जुब से पूछा। क्यों ना तुम एक छोटा-सा बुटीक खोलो? कपड़े, आर्टिकल बेचने का काम। आजकल ख़वातीन की मार्केट बहुत बड़ी है। बुटीक? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतना बड़ा कारोबार शुरू कर सकूँ। उसकी बातें सुनकर पल भर के लिए उसकी आँखें चमकी थीं, लेकिन फिर वो यकदम उदास हुई। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक इंसान है जो नए कारोबार में सरमाया लगाता है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। और इत्तेफ़ाक की बात है कि मेरी आज ही उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने तुम्हारे टैलेंट का ज़िक्र किया, तो वो सुनकर बहुत मुतासिर हुए। अब वो तुम्हारे साथ कारोबार करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। अशर ने पुरएतमादी से कहा। और इसका मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, हसन साहब ने कहा। अंकल, वो सिर्फ पैसे लगाएगा और अंदलिप को कारोबार चलाना होगा। जो मुनाफा होगा उसमें से आधा हिस्सा उनका होगा जब तक वो अपनी सरमायाकारी वापस ना ले लें। उसके बाद बुटीक मुकम्मल तौर पर अंदलिप का हो जाएगा और फिर सारा मुनाफा उसे ही मिलेगा। अशर ने तफसील से बयान किया। वाकई? यानी मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकती हूँ? अंदलिप की आंखों में उम्मीद की किरण झिलमिलाई थी। हाँ, बिल्कुल। बस तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूँगा। अर्श ने मुस्कुराकर कहा, जैसे कह रहा हो मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। अंदलिप के वालदैन एक दूसरे को देखकर
مسکرا دیتے ہیں۔ بیٹا، یہ تمہارے لیے ایک خاص اور قیمتی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، بس اب تم دل لگا کر محنت کرو۔ دنیا کو بتا دو کہ تم مجبور نہیں، تم اپاہج نہیں، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حسن صاحب کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ ریحانہ بیگم بھی آپ دیدہ ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ تم بالکل خاموش ہو، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کیا تمہیں آفر پسند نہیں آئی؟ عاشق کے دل میں ایک خوف جاگا تھا، کہیں اندلپ اسے اپنی خودداری کا امتحان نہ سمجھ لے۔ کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ رب واقعی کہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اندلپ تو جیسے ساکت سے رہ گئی تھی، اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے جگنو لرزنے لگے، جیسے برسوں کی دعا آج قبولیت کا نور لے کر اتری ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ چھن چھن کر پردوں سے لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی۔ فائز کی پھپھو سلطانہ اچانک اس سے ملنے آ گئی۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ فائز کہاں ہے رحیم؟ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پھپھو سلطانہ نے گمبھیر لہجے میں استفسار کیا۔ رحیم چاچا، جو صوفے پر پانی رکھ رہے تھے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں بولے، فائز بابا تو آپ کو شاید سامنے والے فلیٹ میں ملیں گے، حسن صاحب کے گھر۔ آج کل تو وہ وہیں ہوتے ہیں اکثر، ان کا زیادہ تر وقت وہیں گزرتا ہے، رحیم چاچا نے کہا۔ سلطانہ کے چہرے پر ایک دم ناگواری کی جھلک دوڑ گئی، پیشانی کی لکیریں گہری ہو گئیں اور ہونٹ بھیج گئے۔ اس گھر میں؟ کیا بات ہے، اب گھر کی جگہ دوسروں کے گھر وقت گزارنا پسند آ گیا ہے اسے؟ ایسا کیا ہے اس گھر میں؟ سلطانہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ رحیم چاچا کچھ نہ بولے، صرف نظریں جھکا لی۔ پھپھو نے غصے سے فرش سمیٹا اور لمبے لمبے قدموں سے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ یہ حسن صاحب کا اپارٹمنٹ کب سے اتنا اہم ہو گیا فائز کے لیے؟ سلطانہ پھپھو دل ہی دل میں بڑبڑائیں۔ دل میں کئی سوالات نے جنم لیا اور چہرے پر تشویش کے ساتھ ساتھ سختی بھی نمودار ہونے لگی۔ اب وہ فائز سے اس بات کی وضاحت ضرور چاہیں گی۔ سلطانہ پھپھو کے چہرے پر ناراضگی کے ساتھ اب ایک شکی سایہ بھی اتر آیا تھا۔ رحیم چاچا کی بات سننے کے بعد وہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر جیسے دل میں کوئی خیال اونڈ گیا ہو، ان کی نظریں تیز ہو گئیں۔ حسن صاحب کی بیٹی، اب بات سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے کہ فائز کا وہاں آنا جانا بڑھ گیا ہے۔ کوئی عام لڑکی تھوڑی ہے وہ، اس کی چالاکی تو میں نے اسی دن پارٹی میں بھانپ لی تھی۔ اور فائز کی معصوم طبیعت، لڑکی اتنی چالاک ہے، امیری دیکھ کر فوراً پھنسا لیا ہوگا۔ دل ہی دل میں سوچ کر انہوں نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے گہری سانس لی
جو ابھی کچھ لمحے پہلے رحیم چاچا رکھ گئے تھے۔ فائز کو عقل ہی کب ہے، ذرا سی محبت، ذرا سی ہمدردی دکھاؤ اور یہ لڑکا سب کچھ بھول بیٹھتا ہے۔ اور وہ لڑکی، اگر اس نے میرے بھتیجے کو صرف دولت کی لالچ میں پھنسایا تو میں اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دوں گی۔ یہ بات مجھے بھیا بھابھی تک پہنچانا ہوگی۔ آخر میرے سہارے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں پاکستان میں چھوڑ رکھا ہے۔ سلطانہ پھپھو گمبھیر سوچ میں خود ہی خود بڑبڑا رہی تھی۔ سلطانہ پھپھو کا انداز اب فیصلہ کن ہو چکا تھا۔ دل میں ایک ضد نے جگہ لے لی تھی اور وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی کہ اب وہ اس تعلق کو بے نقاب کریں گی، چاہے جیسے بھی۔ امریکہ کی ایک پرسکون شام تھی۔ کار کی ونڈ اسکرین کے پار سورج آہستہ آہستہ افق میں ڈوب رہا تھا۔ عاطف گاڑی نرمی سے چلا رہا تھا۔ سڑک پر پرسکون اور ہوا میں خنکی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ سڑک کنارے ایک انگریز جوڑے پر پڑی۔ وہ دونوں آئس کریم ہاتھ میں لیے ہنس رہے تھے، کبھی ایک دوسرے کو چھیڑتے، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکراہٹیں بانٹتے۔ عاطف نے پل بھر کو انہیں دیکھا، ایک خاموش حسرت اس کے چہرے پر ابھری، جیسے ماضی کی کسی پل کی یادوں نے اسے جھنجھوڑا ہو۔ یونیورسٹی کی شام، لان میں بیٹھے ہوئے طلباء، سامنے ایک آئس کریم کارٹ، عاطف اور سمارہ ہاتھ میں آئس کریم لیے ہنستے مسکراتے چل رہے تھے۔ عاطف نے دانستہ طور پر سمارہ کی آئس کریم سے ایک بے ساختہ بائٹ لے لی، جس پر سمارہ نے چونک کر اسے دیکھا اور مصنوعی غصے سے بولی، یہ میری تھی۔ عاطف ہنس دیا، اب ہماری ہے۔ عاطف، تمہیں تو بس کھانے سے مطلب ہے، نہ ماحول دیکھتے ہو نہ بندہ، سمارہ نے غصے سے کہا۔ محبت کے دو ہی تقاضے ہوتے ہیں، ایک تم، دوسرا آئس کریم۔ عاطف منہ بھر کے آئس کریم کھاتے ہوئے بولا، واہ، کیسی تھرڈ کلاس شاعری ماری ہے۔ اب یہ شاعری بھی تمہاری آئس کریم سے نکلی ہوئی لگ رہی ہے۔ سمارہ نے چہرے کے زاویے بگاڑے۔ عاطف ہنسا، سر تھوڑا سا جھکا کر شوخی سے بولا، سمارہ بی بی، آئس کریم تمہاری ہے، شاعری دل کی ہے، اور دل پہ قبضہ تمہارا ہے تو شاعری بھی تمہاری ہوئی نا۔ یہ سنتے ہی سمارہ نے آنکھیں گھمائی، یکا یک اس کی آنکھوں میں شرارت ابھری، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اچانک عاطف کی آئس کریم چھین لیتی ہے اور ہنستے ہوئے بھاگتی ہے، اوئے، یہ تو چیٹنگ ہے، میری آئس کریم واپس دو۔ عاطف چونکا تھا، یہ سب اس نے اتنی برق رفتاری سے سر انجام دیا کہ وہ تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ بھی اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ سمارہ ہنستی جا رہی تھی، عاطف اسے پکڑ لیتا ہے۔ اب بتاؤ کیا کرو گی؟
وہ آئس کریم اس کے گال پر لگاتا ہے اور شوخی سے ہنستے ہوئے زبان پھیر کر چھو لیتا ہے۔ عاطف اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے شرارتی لہجے میں جھک کر گویا ہوا، عاطف تم ہوش میں ہو؟ سمارا حیرت سے پلکیں جھکاتی ہے، اس کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں۔ اسے عاطف سے اس رومانٹک شرارت کی توقع نہ تھی۔ یہ وہ محبت ہے جو لفظوں سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اور ویسے بھی آئس کریم ہو یا لمحے، خاص تو تمہارے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ عاطف نے آنکھوں میں چمک لیے مسکرا کر کہا، ویسے ایک بات کہوں؟ اس نے جیسے اجازت مانگی ہو۔ بولو، ہمارا نظریں جھکائے بولی۔ وہ اب بھی اس کی مردانہ بازوؤں میں جکڑی ہوئی تھی۔ آئس کریم کا صحیح مزہ تو اب آیا ہے، وہ شوخی سے بولا۔ بہت بگڑ گئے ہو تم۔ پہلے وہ اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتی ہے اور پھر زور سے اس کے پاؤں پر اپنے سینڈل کی ہیل مارتی ہے۔ آہ، یہ کیا کیا تم نے؟ عاطف چیخا۔ اب آیا نا اصلی مزہ؟ سمارا ہنستے ہوئے آنکھ ونگ کر کے بولی، پھر دوبارہ بھاگتی ہے۔ عاطف اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ سمارا کی بچی، رکو، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ لمحہ چھوٹا سا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تھا۔ وہ دیر تک اسٹیئرنگ پر جھکا بیٹھا رہتا ہے، جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا ہو۔ پھر آہستہ سے آنکھیں بند کرتا ہے اور ایک گہری سانس لیتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں نمی چمکتی ہے۔ کتنی خوشی سے ہنستی تھی تم، جیسے دنیا کا کوئی غم چھو ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھو، آج آج میں تنہا ہوں، اور تم کہیں نہیں ہو سمارا۔ عاطف مدھم آواز میں زیر لب بڑبڑایا۔ وہ آہستگی سے جیب سے ایک پرانا کاغذ نکالتا ہے جو ہلکا سا پھٹ چکا ہوتا ہے، وہی کاغذ جس پر سمارا نے ایک دن ہنستے ہوئے دل بنایا تھا۔ کاش اس ایک لمحے کو میں روک لیتا جب تم میری باہوں میں ہنستی تھی۔ کاش وقت وہیں ٹھہر جاتا۔ اس کی آواز میں لرزش پیدا ہوئی تھی، آنسو بے اختیار رخسار سے بہنے لگے۔ یادیں کبھی نہیں مرتی، اور کچھ محبتیں عمر بھر دل کے ساتھ سانس لیتی ہیں، بس وقت کے دھندلکوں میں کہیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ تم نے میری محبت کو بھی خاموشی کی چادر اڑا دی ہے۔ تمہارا ایسا کیوں کیا تم نے؟ کیا میرا جذبہ اتنا بے وقت تھا کہ تم نے پل بھر میں اسے مٹی میں دفن کر دیا؟ یا پھر تمہیں کبھی میرے دل کی دھڑکن سنائی ہی نہیں دی؟ گاڑی دھیرے دھیرے سنسان سڑک پر رواں دواں ہو جاتی ہے۔ غروب ہوتے سورج کے گرد مناظر ماند پڑنے لگتے ہیں۔ وقت جیسے تھم سا جاتا ہے اور یکا یک منظر ایک دھندلے خواب کی صورت دھندلا ہو جاتا ہے۔ دن چڑھ آیا تھا،
लाउंज में हल्की सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हर चीज किसी गहरी सोच में गुम हो। रिहाना बेगम अपने मखसूस अंदाज में डाइनिंग टेबल पर बैठी थीं, जहां हर रोज वो अपनी मसरूफियात का आगाज करती थी। उनके हाथ तेजी से सब्जियां काट रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून और आंखों में एक पुरानी सोच की झलक वाज़ह थी, और वो अपने ख़यालों में शायद किसी अनदेखे मंज़र की तस्वीर बुन रही थीं। जब दरवाज़े पर बेल बजी, दरवाज़ा खोलने पर सामने शर्मीन और फ़िज़ा खड़ी थी। "आओ बच्चियों, खैरियत? बड़े दिनों के बाद आई तुम लोग।" रेहाना बेगम ने मुस्कुराते हुए नरमी से इस्तफ़सार किया। शर्मीन और फ़िज़ा अंदर आती हैं। दोनों के चेहरे पर कुछ घबराहट होती है, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट रखे हुए थे। "जी आंटी, हम एक ज़रूरी बात करने आए हैं," शर्मीन ने कहा। "हाँ हाँ, कहो बेटा," रेहाना बेगम संजीदगी से बोली। "जी, हमारा कॉलेज कैंप के लिए जा रहा है, 1 हफ्ते के लिए, नगर पार्कर की तरफ। पूरी क्लास जा रही है।" फिज़ा ने हिचकिचाहट के साथ अपनी बात कही। "हम चाहती हैं रख्शी भी चले हमारे साथ। बहुत दिल लगा हुआ है उसका। काफ़ी दिनों बाद वो किसी चीज़ में दिलचस्पी ले रही है, और सबसे बढ़कर वो एक तारीख़ी जगह है, जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा।" अब की बार शर्मीन ने कहा। "रख्शी कैंप पर जाना चाहती है?" रेहाना बेगम ने ताज्जुब से पूछा। "जी आंटी, वहाँ मुकम्मल सिक्योरिटी का इंतज़ाम होगा। लेडी टीचर्स भी साथ होंगी। रिहाइश भी अलग है। सब महफूज है," फिज़ा ने तफसील बताई। "कहाँ वाक़या है ये नगर पार्कर?" उन्होंने सवाल किया। नगर पार्कर पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला थरपारकर में वाक़या है। एक तारीख़ी शहर है। ये इलाका थर के रेगिस्तानी इलाके में आता है और भारत के सरहद के करीब वाक़ है। वहाँ की कुछ अहम बातें: ये मकाम हिंदू मंदिरों, ख़ास तौर पर पारकर के जैन मंदिरों की वजह से मशहूर है। यहाँ कारुंझर पहाड़ भी हैं, जो कुदरती हुस्न और तारीख़ी अहमियत रखता है। नगर पार्कर का सक़ाफ़ती और मज़हबी विरसा उसे ख़ास बनाता है, और यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सदियों से आबाद रहते हैं। ये इलाका तारीख़ी, सियाहती और सक़ाफ़ती लिहाज से बहुत अहम है। शर्मीन ने नगर पार्कर की तफ़सीली मालूमात बयान की। रिहाना बेगम खामोशी से चंद लम्हे सोचती रहीं। चेहरा मुतफक्किर होता है, लेकिन फिर नरमी आ जाती है। "ठीक है, मैं तुम्हारे अंकल से बात करूँगी।" "थैंक यू आंटी, हमें पूरा यकीन है आप अंकल को राज़ी कर लेंगी।" वो दोनों खुशी से चहक उठी थीं। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।